دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا، جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، فرش پر دھوم صلی علی کی، فرش پر دھوم صلی علی کی، عرش پر ہے صدا مرحبا کی، عرش پر ہے صدا مرحبا کی، فرش پر دھوم صلی علی کی، عرش پر ہے صدا مرحبا کی، عرش پر ہے صدا مرحبا کی، چار سو روشنی مصطفیٰ کی، چار سو روشنی مصطفیٰ کی، نور ہے سرور انبیاء کا، نور ہے سرور انبیاء کا، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، وہ بلائے شجر چل کے آئے، وہ بلائے شجر چل کے آئے، وہ بلائے شجر چل کے آئے، چاند سورج بھی سر نہ اٹھائے، چاند سورج بھی سر نہ اٹھائے، بادشاہ کو نہ خاطر میں لائے، بادشاہ کو نہ خاطر میں لائے، ہے یہ رتبہ نبی کے گدا کا، ہے یہ رتبہ نبی کے، میں نے شعر پڑھا آپ کے سامنے، صحابی رسول ہے اور رسول پاک نے ان کو سفیر بنا کے بھیجا، اور سفیر کے اعزاز میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہاتھ سے لقمہ گر گئے، اور حضرت نے اٹھانے کی کوشش کی تو ساتھ بیٹھا ہوا جو شخص تھا اس نے کوہنی ماری اور متوجہ کیا کہ یہ بادشاہوں کا دسترخوان ہے، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یہاں کھانا وافر مقدار میں موجود ہے، آپ اور کھانا لے لیجئے، یہ گر گیا اس کو چھوڑ دیجئے۔
تو رسول پاک کی ہدایات یہ تھیں کہ لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اگر خراب نہ ہوا ہو تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، جتنا حصہ خراب ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور باقی کھا لیا جائے، اور یہ اس کے خلاف کہا جا رہا تھا۔ تو صحابی رسول نے بڑی جرت کے ساتھ فرمایا کہ میں اپنے حبیب کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ ہے وہ شعر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میں پھر پڑھتا ہوں دوبارہ دوسرا مصرع، خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ وہ بلائے شجر چل کے آئے، وہ بلائے شجر چل کے آئے، چاند سورج بھی سر نہ اٹھا، چاند سورج بھی سر نہ اٹھائے، بادشاہ کو نہ خاطر میں لائے، بادشاہ کو نہ خاطر میں لائے، ہے یہ رتبہ نبی کے گدا کا، ہے یہ رتبہ نبی کے گدا کا، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، غمزدوں بے کسوں بے نوا، غمزدوں بے کسوں بے نوا، آؤ سرکار کے در پہ آؤ، آؤ سرکار کے در پہ آؤ، غمزدوں بے کسوں بے نوا، آؤ سرکار کے در پہ آؤ، لو شفاعت کی خیرات پاؤ، لو شفاعت کی خیرات پاؤ، باب رحمت کھلا ہے دعا کا، باب رحمت کھلا ہے دعا کا، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، لکھا جس نے قصیدہ بردہ، لکھا جس نے قصیدہ بردہ، شرف بوسیری کو ہے ملا کیا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ شرف الدین نام تھا ان کا، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے، آخری عمر میں فالج ہو گیا، دل میں خیال آیا کہ سرکار دو عالم کی تعریف کی ہوتی تو شاید آج کام آ جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس اسی غم کے اندر دل ہی دل میں ایک قصیدہ کہا، رات کو سوئے تو سرکار دو عالم کا دیدار ہوا، آپ نے فرمایا شرف الدین آج تم نے ہمیں یاد کیا، قصیدہ لکھا ہماری شان میں، ذرا ہمیں بھی سناؤ۔ تو شرف الدین کہتے ہیں کہ میری زبان پر تو فالج تھا، میں تو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن چونکہ سرکار دو عالم کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے بولنا شروع کیا۔ کہتے ہیں میری زبان بھی چل پڑی اور میں نے پورا قصیدہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار آئے، آپ نے اپنا دست اقدس میرے پورے جسم پر پھیرا اور ایک چادر مجھے خواب میں ہی عنایت فرمائی۔ کہتے جب میں بیدار ہوا تو میرے کمرے میں ایسی خوشبو بھری ہوئی تھی کہ یہ خوشبو میں نے بادشاہوں کے دربار میں بھی نہیں سنی، اور میرے پورے جسم پر فالج کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور فرماتے ہیں کہ وہ جو چادر مجھے آپ نے عنایت فرمائی تھی وہ بھی میرے پاس موجود تھی۔ اسی وجہ سے ان کے لکھے ہوئے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ بردہ کا معنی چادر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی طرف منسوب ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ شاعر نے کہا کہ بوسیری کو قصیدہ لکھے تو یوں نوازا جائے،
ہم بھی قصیدہ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اسی آس اور امید پہ سن رہے ہیں کہ جس طرح بوسیری کو اللہ کے نبی نے نوازا، ہم بھی لائن میں کھڑے ہیں، مستحق نہیں ہے، نہ ہی دعویٰ ہے، لیکن طلبگار ضرور ہے۔ یہ طلب دل میں لے کے سنیے گا شعر، کیا نوازا اللہ پاک کے نبی نے، سنیے گا شعر۔ لکھا جس نے قصیدہ بلدا، لکھا جس نے قصیدہ بلدا، شرف بوسیری کو ہے ملا، کیا شرف بوسیری کو ہے ملا، کیا دید آقا کی چادر کا تحفہ، دید آقا کی چادر کا تحفہ، یہ صلہ ہے نبی کی ثنا کا، یہ صلہ ہے نبی کی ثنا کا، دید آقا کی چادر کا تحفہ، دید آقا کی چادر کا تحفہ، ابر رحمت برسنے لگا ہے، ابر رحمت برسنے لگا ہے، دل عجب کیف میں مبتلا ہے، دل عجب کیف میں مبتلا ہے، جب ظہوری خیال آ گیا ہے، جب ظہوری خیال آ گیا ہے، سبز گنبد کی نوری فضا کا، سبز گنبد کی نوری فضا کا، چاہتے ہو رضا گر خدا کی۔ حدیث میں ہے کہ سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب میل آنا شروع ہو جاتا ہے ذکر اللہ بند ہو جاتا ہے، وہی وقت اس کی فنا کا ہوتا ہے کہ آپ نفرت سے بدن سے اتار کر پھینک دیتے ہیں جب تک کہ دھوبی اس کو پاک اور صاف کر کے نہ لائے، جب سفید ہو جائے گا پھر ذکر میں مشغول ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ جس شخص کو امام بنایا جائے مسجد کا، وہ میلے کپڑوں سے نماز نہ پڑھائے، یعنی ایسے میلے کپڑے جن میں سے بدبو اٹھنے لگے، یوں تو کپڑا اگلے ہی دن میلا ہو جاتا ہے۔ علماء عربیت لکھتے ہیں کہ لذت الثیاب یوم، کپڑے کی لذت ایک دن کی ہوتی ہے، اب اگلے دن سے میل آنا شروع ہو جاتا ہے، تو تھوڑا بہت میل تو فوراً شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایسا میلا پن کہ پسینہ جذب ہوتے ہوتے وہ زرد رنگ بن جائے، اس میں سے بدبو آنے لگے، اس کا رنگ بھی متغیر ہو جائے، شکل بھی بدل جائے، اس وقت مکروہ ہے نماز پڑھانا امام کو ان کپڑوں کے ساتھ۔ ظاہری وجہ تو اس کی یہی ہے کہ امام فی الحقیقت وکیل ہے تمام مقتدیوں کا اللہ کی بارگاہ میں، وہ قابل تعظیم ہے، اس میں نفرت کی وجوہ نہ ہونی چاہیے کہ مقتدی متنفر ہونے لگے۔ اگر کپڑے اس سے غیر معمولی طور پر میلے ہوئے تو مقتدیوں کو خلجان پیدا ہوگا کہ کس بے ڈھنگے آدمی کے پیچھے لا کے کھڑا کر دیا، تو جو اپنے خیال میں اس کے بے ڈھنگے پن کے خیال میں مشغول ہوں گے، اللہ سے رابطہ کیا قائم ہوگا ان کو؟ وہ تو امام کی مذمت میں لگے ہوئے ہیں کہ امام عجب بے ڈھنگا ہے، کھڑا ہو گیا، بدبو اس میں سے آ رہی ہے، رنگ اس کا صحیح نہیں، یہ ہمیں خدا تک کیا پہنچائے گا؟ تو امام کے لیے ضروری ہے کہ صاف ستھرا ہو، کپڑے بھی صاف ہوں، تو ظاہری وجہ تو یہ ہے، لیکن باطنی وجہ پہ غور کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ سفید کپڑا ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے،
امام کے کپڑوں کا ذکر خود امام کی طبیعت کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. جب اس کے ارد گرد ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں اگرچہ وہ کانوں سے نہ سنی جائیں، ان آوازوں سے خود امام کے قلب میں ذکر اللہ کی رغبت پیدا ہوگی اور یاد حق دل میں تازہ ہو کر وہ زیادہ متوجہ ہوگا اللہ کی طرف، مقتدی بھی اتنے ہی متوجہ ہو جائیں گے. آپ نے تجربہ کر کے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی غسل کر کے صاف کپڑے پہنتا ہے تو بے اختیار بھی الحمدللہ نکلتا ہے، طبیعت میں شگفتگی ہوتی ہے، اور جب میلے کپڑے ہو جاتے ہیں تو انقباض اور تکدر طبیعت میں پیدا ہوتا ہے. نام لینا چاہتا بھی اللہ کا تو نہیں نکلتا، طبیعت میں انقباض. یہ حقیقت میں کپڑے کے ذکر کا اثر ہوتا ہے جو انسانی قلب پر پڑتا ہے.